کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل صد احترام، قابل محبت بزرگان دین، ایمانی اور اسلامی بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرموز بھی تلاوت کیا. دونوں آیتوں میں اور اللہ کے رسول کی حدیث میں ایک اہم چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے. بہت ہی معزز، بہت ہی مکرم، بہت ہی ضرورت جس چیز کی ہمیں ہے اس کو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے. میں اور آپ بلکہ پوری ملت اسلامیہ، اور ملت اسلامیہ ہی کیا، پوری انسانیت جس ایام سے گزر رہی ہے، جن حالات سے گزر رہی ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اہل کتاب یہود اور نصارہ ہو، یا مشرکین ہندو ہنود ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے تمام لوگ ان ایسے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے مصائب سے دوچار ہیں اور ایسی تکالیف اور آزمائش سے گزر رہے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مشاہدہ ہے ہمارا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری انسانیت کس ضلالت و گمراہی کے اندر، کس مصیبت و آفات سے دوچار ہے. سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں حجاز کا، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کا. ہمارے جذبات وہاں سے وابستہ ہیں، ہم اپنی جانیں اس کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کیا حالات ہیں. ہم اخبارات کے ذریعے، ہم مواصلات کے جتنے بھی طریقے ہیں اور ذرائع ہیں، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم خبریں پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہیں. یہاں تک کہ وہاں کے جو لوگ حاکم ہیں، جو لوگ مسندی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں. انہوں نے حرم کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے حرم کی عزت کو پامال کیا ہے، انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے اندر ذرہ برابر بھی روضے رسول کی اور کعبۃ اللہ کے انہوں نے کوئی احترام نہیں کیا. ہم روز افزون ان خبروں کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. احادیث مبارکہ میں ہے کہ عرب کے اوپر حالات آنے والے ہیں.
وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، من شر قد اقترب، اس شر کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ اب وہ حالات کیا ہے، وہ شر کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مظلومانہ شہادت ہوئی تھی، اس وقت سے عرب حالات سے دوچار ہے۔ اور عرب آج کل ہم جس کو عرب سمجھتے ہیں وہی عرب نہیں تھا، بلکہ آج جس کو مصر کہا جاتا ہے، جس کو شام کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے یمن کہا جاتا ہے، تمام کے تمام ممالک کو کے اوپر عرب کا اطلاق ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر عرب کے اوپر جو امتحانات اور آزمائش میں وہ مبتلا ہے، وہ آج تک چل رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر بت پرستی ہوگی۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خلیجی ممالک کے اندر اور عرب کے اندر مندریں تعمیر ہو رہی ہیں، بتکدے تعمیر ہو رہے ہیں، وہاں جبہ اور جو ہے وہ رومال اوڑھ کر لوگ جو ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات ہے مکہ المکرمہ ارض حرم کے، اور مدینہ المنورہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام کے تمام مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے کہ چند سال پہلے جو ہوا چلی تھی اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور مسلمانوں کے اوپر جس طرح آزمائش کے دہانے کھول دیے گئے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک کو تہو بالا کر دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا، تتر بتر کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کا کوئی نام و نشان، ایسا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا کہ جو اپنی کوئی آواز بلند کر سکے، جو اپنی کوئی رائے رکھ سکے، جو ان کی رائے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے، سب ختم ہو چکا۔ یہ تو ان ممالک کا تذکرہ کر رہا ہوں جہاں مسلمان ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جن کو موحد کہا جاتا ہے، جن کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ ظلم کی چکی کے اندر اور حالات کی چکی میں پیستے چلے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ کب بند ہو جائے، کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جو حالات ہے وہ کب ختم ہو، کسی کو پتہ نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جس کو یوروپ کہا جاتا ہے، جس کو ہم فورین کہتے ہیں، جہاں یہود اور نصارہ ہے، انارکی ہی انارکی، بے حیائی، اور ذرہ برابر ان کو کسی اچھے اخلاق سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی جن لوگوں نے وہاں قریب سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی تعظیم نہیں ہے، گھر کی جو ہے وہ تعظیم نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنی اولاد کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، ان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو آپ نے ایک لفظ کہا اور انہوں نے کہیں جو ہے اس کی اطلاع کر دی تو آپ کی جو ہے وہ سرزنش ہوگی، آپ کو پوچھا جائے گا۔ ماں باپ اس خوف سے ایک جملہ نہیں کہہ سکتے، ان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آوار کی ہے، انار کی ہے، ظلم ہی ظلم ہے، بے حیائی ہے، اچھے اخلاق کا جنازہ نکل گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے وہ امن و امان کے اعتبار سے ہو، جو اپنے آپ کو سب سے پرامن کہتے ہیں، وہاں روز افزو جو ہے وہ گولی چلنے کی اطلاع آ رہی ہے، وہاں جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ گولیاں چلائی جا رہی ہے، اور کب کس کا موقع آ جائے اور کب کس طریقے کے حالات پیدا ہو جائے اور کب جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہوا بھی ابھی 10-15 دن پہلے ہی ہوا۔ پرامن جس کو کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ، اس کے وائٹ ہاؤس میں ہوا۔ یہ وہاں کے حالات مسلم ممالک کے بھی ہو گئے، جہاں یہود اور نصارہ ہے وہاں بھی یہی حال ہے۔ اور اب ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں۔ ہمارے ملک کی جو کتاب ہے، ہمارے ملک کی جو صفحہ ہے، وہ بالکل کھلا ہوا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا دلت ہو یا پچھڑا ہوا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو امن اور چین نہیں ہے۔
یعنی یہ جو رونا رویا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان ہی تکالیف کے اندر ہے، یہ خیام خیالی ہے، تمام قومیں پریشان ہیں۔ تو الغرض یہ بات جو ہے وہ طویل ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی نازک حالت ہے، بہت ہی نازک حالت۔ ہمیں اس میں ایک چیز کی بہت شدید ضرورت ہے، جس کو میں نے آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہے صبر۔ صبر کی تلقین کی ہے اللہ کے رسول نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا وتواصوا بالصبر اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر کہا جاتا ہے اپنے آپ کو تھامنا، تحمل کرنا، جو اپنے آپ برداشت کی قوت پیدا کرنا، بغیر کسی سے ہراساں ہوئے اور بغیر کسی سے بددل ہوئے اپنے آپ کو تھامنا، کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائے لیکن خاموشی، رضا برقضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، خاموشی کے ساتھ ان حالات کو اپنے آپ پر جو ہے وہ سہتے رہنا، ذرہ برابر بھی زبان سے کلمہ شکوہ نہ نکلے، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ بہت ضروری چیز ہے۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ، ایک ہے صبر عن المعصیہ، اور ایک ہے صبر علی البلایا۔ تینوں کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر جم جانا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بندگی کے اوپر، عبادت کرنے کے اوپر جم جانا، چاہے ہمارے نفس کے چونچلوں کو مارنا پڑے، خواہشات کو دبانا پڑے، ہم اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، لیکن اس کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا جائے، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ حدیث پاک میں اس کی مثال بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، آدمی نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے، منادی نے فجر کی اذان دی، سب سے پہلے تو ہمارے اور قلب کے درمیان، دل کے درمیان یہی کشمکش ہوتی ہے کہ جاؤں، اٹھوں کہ نہیں اٹھوں، لحاف اتاروں کہ نہیں اتاروں، گرم بستر کو چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں، اور اس کے بعد اپنے نفس کو دبا کر مجبور کر کے اٹھ جاتا ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے یا جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو ٹھنڈا پانی، گرم پانی کا بندوبست نہیں ہے، پھر بھی تکلیف ہے اس کو، وہ اس کا نفس برداشت نہیں کر پا رہا ہے، پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سجدہ کرتا ہے اور 2 گانا پڑھتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ۔ جون اور مئی کا مہینہ ہے، شدید گرمی، شدید گرمی، 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور نفس کہہ رہا ہے کہ بھئی کھا لے، کوئی نہیں دیکھے گا، ایک روزہ بعد میں رکھ لینا ٹھنڈی کے موسم میں، لیکن نہیں، اللہ کا خوف اور اپنے نفس کے چونچلوں کو دبا کر پورا روزہ وہ غروب آفتاب تک رکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر جمنا۔ اور ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اردو کے اندر جو صبر ہے اس کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے، بہت محدود، کہ کوئی مصیبت آئی اور صبر کرنا، اپنے آپ کو تھامنا، بس اسی کو اردو کے اندر جو صبر بولا جاتا ہے کہ بھئی صبر کرو، صبر کرو، بس اس کا یہی مفہوم۔ حالانکہ عربی زبان کے اندر لفظ صبر جو ہے اس کے معنی بہت وسیع ہے، جیسا کہ میں نے اس کی 3 قسمیں ذکر کی۔ تو ایک ہے صبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی، جن کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، اس نے ان کو ورغلایا، اور قرآن مجید نے کیسا سخت نقشہ کھینچا ہے کہ زلیخا نے زنا کی کیسی دعوت دی تھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ بھائی
زلیخا نے اتنا زیادہ ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی قریب تھا کہ وہ ارادہ کر لیتے، لیکن انہوں نے جو ہے برہان رب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نشانی کو، کوئی دلیل کو دیکھ لیا تو انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول پا لیا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ یوسف زلیخا نے کمرے کے دروازے بھی بند کر دیے تھے، تالا لگا دیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی پاک بازی دیکھیے، ان کی پاک دامنی دیکھیے کہ وہ باوجود یہ کہ عزیز مصر کی بیوی کے ان کو گناہ کے اوپر بلا رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اور آخری قسم جو ہے وہ تو بہت ہی عظیم ہے، صبر علی البلایا۔ خاص طور پر میں آج اسی کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ آیات پڑھی ہے، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی تکالیف کیوں نہ آ جائے، لیکن ذرہ برابر ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل مواخذہ ہو نہ نکالنا چاہیے، چاہے ہماری جان چلی جائے، لیکن کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ ہم جو ہے وہ ناشکرے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ واقعات میں بتلاتا ہوں صحابہ نے کیسی مصیبتیں برداشت کی، صرف ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو اللہ کے رسول کی صحبت پائی تھی، وہ تو صبر کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس زمانے کے اندر بھی صبر علی البلایا کے اوپر جو لوگ صبر کرتے ہیں، تیسری قسم کے اوپر، ایسے لوگ اس زمانے میں بھی موجود ہیں۔ ان کے واقعات بھی میں بتلاؤں گا۔ سب سے پہلا واقعہ کہ صحابہ نے صبر علی البلایا کیسے کیا، اللہ کے رسول نے خود کیا۔ اللہ کے رسول نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو ان کو امین کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا تھا، لوگ اپنی باتوں میں ان کو فیصل بناتے تھے، لوگ محبت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے کوہ صفا سے نبوت کا اعلان کیا، فاران کی چوٹی سے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو اس وقت تمام کے تمام جو ہے وہ جانی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو ساحر کہا، مجنون کہا، اور جادوگر کہا، اور کیا کیا کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر ایک گرا ہوا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو صبر کا حکم دے رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان پر صبر کیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ انبیاء سابقین نے جیسا صبر کیا ہے ایسا آپ صبر کیجیے۔ بلکہ ایک آیت کریمہ تو ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، بڑے بڑے سرداران قریش ایک جگہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے کسی کام کے لیے، اپنے یا دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے وہ پوری آیت کا نقشہ کھینچا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے وہ آدمی، جو اللہ کے رسول جا رہے ہیں، اور بلند آواز سے انہوں نے کہا کہ اے وہ آدمی جو سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر نصیحت کی اور ذکر کی کوئی بات نازل ہوتی ہے، ہمارے خیال میں تو تیرا دماغ خراب ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مکی دور گزر گیا۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کا صبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذرہ عطا فرمائے، کیسا صبر کیا۔ ایک واقعہ میں بیان کر دوں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ ہے، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے آئے تھے۔ حضرت یاسر یمن سے آئے تھے مکہ المکرمہ میں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مکہ المکرمہ اس وقت قریشی لوگوں کا تھا، جو خاندان قریش، قبیل قریش کا جو آدمی ہوگا وہی مکہ میں رہ سکتا ہے، یا تو قریشی رہے گا، یا یہ کہ قریشی نہیں ہے تو جو قریشی کا حلیف ہے جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ رہے گا، یا یہ کہ قریشی کا کوئی غلام رہے گا۔ یاسر یمن سے آئے تو ابو جہل کا ایک چچا تھا، نرم مزاج تھا، اس نے ان کو غلام بنا لیا۔
چچا کا انتقال ہو گیا، ابو جہل سب سے بڑا ہے، تو اس نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا پیدا ہوا حضرت عمار۔ بے تحاشا ظلم کیا ہے، بے تحاشا ظلم کیا ہے۔ کیا کہتا تھا؟ چھوٹا سا بت لے کر آتا تھا ان کے پاس اور آ کر کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ بت بھی معبود بن سکتا ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے تو کلمہ کفر بول لیا، قلبہ مطمئن بالایمان، قرآن مجید میں ہے کہ کلمہ کفریہ بولنا جائز ہے جبکہ آپ کا قلب جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن ہو، تو جس کو رخصت کہا جاتا ہے۔ حضرت عمار بیٹے نے تو کلمہ کفر بول لیا اس لیے کہ قلب کے اندر ایمان تھا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی بوڑھے ہیں لیکن ذرہ برابر تس سے مس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے کہ برچھا لیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ کے اوپر مار دیا اور اسی وقت ان کی جان نکل گئی۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو لٹا دیا گیا اور ان کے ایک ہاتھ سے جو ہے ایک اونٹ کے ساتھ ایک رسی کے ذریعے ایک ہاتھ باندھ دیا گیا، دوسرا ہاتھ دوسری رسی کے ذریعے، تیسرا ہاتھ جو ہے یہ پیر جو ہے وہ ایک اونٹ کے ذریعے، اور چوتھا یہ دوسرا پیر جو ہے وہ ایک اونٹ کے ذریعے باندھ دیا گیا، اور چاروں کو الگ الگ جو ہے وہ رخ کے اوپر اس نے دوڑا دیا یہاں تک کہ ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ تو یہ ہے صبر علی البلایا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت بہت کم ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں۔ کہاں کے لوگ ہیں؟ دو جگہ کے لوگ ایسے ہیں جو ان تینوں صبر کی تینوں قسموں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، صبر کی تینوں قسموں کے اوپر۔ ایک ہے افغانستان کے لوگ اور ایک ہے فلسطین کے لوگ، ایک ہے افغانستان کے لوگ اور ایک ہے فلسطین کے لوگ۔ فلسطین کے لوگ ان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فلسطین کے لوگوں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ ایک معمولی چاکلیٹ وہاں نہیں جا سکتی، ایک ٹافی نہیں جا سکتی، ایک پاؤں کا پیکٹ نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی پچھلے 3 مہینوں کے اندر 22,000 لڑکیاں حافظ قرآن ہوئی۔ 22,000 لڑکیاں۔ مدرسے نہیں ہیں ہماری طرح کی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہو، وہاں اینٹ نہیں ہے، وہاں سریا نہیں ہے، وہاں سیمنٹ نہیں ہے، انہوں نے خیموں کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ مخیمات تحفیظ القرآن 22,000 لڑکیاں مسلمان ہو گئی، 22,000 حافظ قرآن ہو گئی۔ کیسا صبر ہے! وہاں ہمارے والد بزرگوار وہاں گئے تھے ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم جو ہے وہ ان کا مزاج تھا، وہاں لڑکے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کھیل رہے تھے، تو ہمارے والد نے ایک لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ انڈیا چلو، ہم تم کو پڑھائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، تمہارا نکاح بھی کرا دیں گے، تم کو تمہارے گھر بھی بھیجیں گے۔ سب کہا۔ اس بچے نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں یحفظ القدس، کہ اگر میں تمہارے ساتھ اگر وہاں انڈیا آ گیا تو بیت المقدس کی حفاظت کون کرے گا؟ صرف بیت المقدس کی وجہ سے ہی ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے ملک چھوڑ دیا۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ اور یہ جو مسلمان کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے کامل درجے کے مسلمان اور ایک ہے وہ بھی کامل درجے کے مسلمان لیکن ان کے اندر تھوڑی کمزوری ہوتی ہے، اور ایک ہے منافقین۔ آج کے دور میں کامل درجے کے مسلمان جو ہیں وہ یہ افغانستان اور فلسطین کے لوگ ہیں۔ پوری دنیا کفر الٹی لٹکی ہوئی ہے ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا بھی عجیب نظام ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان تو پریشان ہیں لیکن وہاں کے مسلمان پریشان نہیں۔ معمولی سوکھی روٹی کھانے سے بھی وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ بھئی صحابہ
اولیاء اللہ صبر کرتے تھے، ہمارے اندر وہاں وہ کیا طاقت ہے؟ نہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا مضبوط صبر کرتے ہیں، اس طرح پامردی کے ساتھ دین اسلام پر جمے ہوئے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ اس احکامات اسلامی پر اور شعائر اسلام کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہیں آتی۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تو گوا دیتے ہیں، اپنی جان کو دے دینے کو تو فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی انہوں نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد و پیمان کیا ہے، اس کی ذرہ برابر اس کو جھکنے نہیں دیتے۔ یہ جو حالات ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں صبر کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں کہا الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ آخری زمانے میں قیامت میں ایک ایسا دن آئے گا، قیامت سے قریب کہ دن کے اوپر چلنا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ پر انگارہ رکھا ہوا ہے۔ ہاتھ پر انگارہ رکھتا ہے تو آدمی سکون سے رہ سکتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ جو آدمی دن پر چلنے والا ہوگا اس کو صبر کرنا ہی ہوگا، بغیر صبر، اس لیے کہ اس کو روکا جائے گا کہ بھئی تم اسلام کا نام نہ لو، تم نے اسلام کا نام لیا تو تم کو کلمہ کفر تم کو بولنا پڑے گا، چلتے پھرتے تم کو مار دیا جائے گا، تم سنت کا اتباع نہیں کر سکتے، کافر تو کافر، مسلمان بھی اس کو تانا دیں گے، مسلمان بھی اس کے اوپر جو ہے اس کی مذاق اڑائیں گے اور اس کی طرح طرح سے اس کو تانے کسیں گے، اور آدمی کو عمل کرنا اس کے لیے دوبھر ہو جائے گا۔ تو ایسے زمانے کے اندر جو آدمی صابر ہوگا، جو اپنے آپ کو تھامنے والا ہوگا، وہی آدمی اسی کی نیا پار ہو جائے گی، ورنہ جس کے اندر کمزوری ہوگی، جس کے اندر جو ہے جو لاغر پن ہوگا، جس کے اندر معمولی باتوں پر جو ہے وہ آہو واویلا کرنے والا ہوگا، وہ اس زمانے کے اندر احکامات اسلام کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلام کے اوپر جمنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اور جو قسم کی انفرادی اور اجتماعی مصائب و آلام ہماری زندگی میں آتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں پوری پامردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔